بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز دوست عامر افتخار صاحب ہیں. ان کے بارے میں بات کریں گے. ان کا 1985 کا بیچ ہے ہیپی ہوم کا، جو انہوں نے گریجویٹ کیا. تو یہ ہمارے بیچ سے ہیں، میں بھی اسی بیچ سے گریجویٹ کیا تھا ہیپی ہوم اسکول سے. تو تھوڑی سی باتیں ہوں گی ان کا ہیپی ہوم کے بارے میں بھی بات کریں گے. پھر انہوں نے آگے ماشاءاللہ اپنی ایجوکیشن کو فردر پرسو کیا، وہ تھوڑا سا اکامپلشمنٹس کے بارے میں بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف انہوں نے اپنے ایجوکیشن کو آگے بڑھایا کافی، بلکہ سوشل سروسز میں بھی ان کا کافی کام رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. گفتگو بڑی دلچسپ رہے گی. تو پہلے تو میں سلام سے شروع کرتا ہوں. السلام علیکم عامر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر بھائی، بڑے عرصے سے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ کچھ گفتگو ہو اس طرح سے، کچھ میموریز کریٹ کی جائیں جو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو فائنلی کافی وقت لگا، لیکن اللہ کا کرم ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں صاحب. اور بلکہ اب شروع جب کر رہے ہیں بات، تو میں تو شروع پھر وہیں سے کروں گا. سارا ہمارا تعلق ہیپی ہوم سے، وہیں سے ہم بس جڑے تھے ساتھ. تو میں تو کافی دیر سے آیا ہیپی ہوم میں تو 5th کلاس میں آیا تھا، لیکن آپ تو ماشاءاللہ شروع سے ہی ہیپی ہوم میں رہے. اور جو مس فاروقی کے گولڈن ڈیز آپ نے دیکھے، تو وہاں سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے کب ہیپی ہوم میں کب شروع کیا، کیسا دور رہا، کیا آپ کی یادیں ہیں اسکول کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں، آپ جو معیار تھا اس وقت اور آج جو ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو شروع کریں، بتائیں آپ کہاں سے ہیپی ہوم سے آپ کا سلسلہ جڑا. شروع تو اللہ عز و جل کے نام سے کرتے ہیں، اور بہت ہی مہربان، بہت ہی شفیق، اور ہم جیسے ناکارہ لوگوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم رہی. بالکل بالکل. کبھی ماضی کو جب دیکھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، تو دو چیزوں کا بہت احساس ہوتا ہے. ایک چیز کہ لوگوں کا ٹھکرانا، ناراض ہونا، لیکن ایک واحد ذات اللہ عز و جل کی کہ جس نے کبھی بھی ساتھ چھوڑا نہیں. صحیح بات. اور اللہ عز و جل کی ذات کا جو حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور مستقبل میں بھی، کہ زندگی کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنی مختصر سی ہے. ابھی پچھلے ہفتے، بلکہ 2-4 دن پہلے ہی ہمارے ایک بہت ہی عزیز کلاس میٹ کی ڈیتھ ہو گئی، سلمان یونس. جی ہاں، جی ہاں، جن کو ہم لوگ پیار سے ابراہیم بھائی کہتے تھے. جی ہاں، صحیح تو بات. میں بیچ میں پاکستان گیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے پورا ہفتہ دیا. تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ساتھ چھوٹ جائے گا. اور اگر اس کو ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچے، تو میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہ جتنی زندگی ہے اس کو خوبصورت طریقے سے گزار لیا جائے، اور دو چیزوں کا احساس کیا جائے. کہ ایک تو اپرچونٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی، بالکل. اور اپرچونٹی کے ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کا جو آنسر ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم صرف اپرچونٹی کو دیکھتے رہے اور اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کا ہم نے نہیں سوچا، تو پھر ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے. بے شک. جی ہاں، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور یہ اب آپ جیسا آپ نے کہا، ہمارے دوست مطلب ہماری عمر کے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے جلدی ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو یہ ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور ہمارا فوکس کہاں ہونا چاہیے. اور واپس تو ہمیں پھر سب کو اسی کے پاس لوٹنا ہے. اور ابھی آگے گفتگو چلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپرچونٹی ایکچوئل ہے کیا، اور یہ ہمارے دروازوں تک کھڑی ہوئی ہے. اللہ نے ہم کو اتنا زیادہ مالا مال کر دیا کہ یہ ہمارے دروازوں تک نہیں کھڑی ہوئی.
اور اگر ہم یہ اپرچونٹی مس کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، صحیح بات. بہت بڑا المیہ ہے. بہرحال آپ کے سوال کو آگے بڑھتے ہیں، یہ باتیں آئیں گی آگے. دیکھیں، جب میرا جو تعلق ہے، ایک چھوٹا سا اسکول ہوتا تھا اتاترک کے نام سے، اور یہ بھٹو ٹائم میں 70s میں سارے اسکول آلموسٹ پرائیویٹ ہی تھے، ان کا میڈیم انگلش ہی ہوتا تھا سب کا. صحیح. میں دوسری جماعت میں تھا، میرا بھائی پہلی جماعت میں تھا. اچھا، میں نے کے جی وے جی نہیں پڑھی، یہ سب جو ہوتی. تو میرے والد صاحب ایک بینکر تھے، والدہ میری ایک مڈل کلاس جو ہے وہ میٹرک پاس ہندوستان کی ناری. والد صاحب میرے گریجویٹ ہندوستان کے. وہ بھی لب لباب یہ کہ جب سب تقسیم پاکستان ہوا، پیچھے لوگ آئے لوٹ پٹ کے. اب چونکہ ہمارے خطے میں تعلیم کا بڑا ایک رواج تھا، پرائمری اسکول میں جب میں دوسری جماعت میں تھا تو اس وقت والدہ نے دیکھا جب یہ نیشنلائزیشن ہو رہی ہے، یہ اسکول وغیرہ کا بڑا سلسلہ چل رہا تھا، تو ہمارا جو پورا خاندان ہے تقریباً ہیپی ہوم سے وابستگی ہے اس کی. ماشاء اللہ. تو والدہ نے کہا نہیں، بچے ہمارے پھر ہیپی ہوم جائیں گے. تو پھر اس زمانے میں ایگزام ہوتے تھے تو ہیپی ہوم سوسائٹی کیمپس ٹاپ فلور پہ، مجھے آج بھی یاد ہے کہ باتھ روم کے ساتھ والا روم تھا. تو مجھے ایک روم میں بٹھایا گیا، دوسرے روم میں چھوٹے بھائی کو بٹھایا گیا، آصف. چیز ہے ہیپی ہوم ایز ویل. ٹھیک. تو میں پاس ہو گیا، وہ فیل ہو گیا. اچھا. اچھا، we were never supposed to join the second shift actually. لیکن مس فاروقی was so kind actually. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بچہ تیسری نہیں چوتھی جماعت کے لیے موضوع ہے یہ. تو ایک جماعت میں جمپ کر گیا، اور انہوں نے کنڈیشن یہ رکھی کہ اگر دونوں کو داخلہ دینا ہے تو پھر بچوں کو سیکنڈ شفٹ میں ڈالنا ہوگا. میرے والد صاحب ایگری کر گئے. بہرحال اچھا، ایک آپ کو یہ تاثر جو اکثر ہے ہمارے کلاس میٹس کے درمیان، this is a very point, this is something very important to listen for all of you. کہ ہمارا ایک تاثر تھا کہ سیکنڈ شفٹ میں جو ہے وہ دھیان نہیں تھا. سب سے زیادہ جو دھیان سیکنڈ شفٹ والوں کو دیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹی دی وہ سیکنڈ شفٹ والوں کو دی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میرا چونکہ میری فیملی فرسٹ شفٹ میں بھی تھی، میرے کزنس وغیرہ 12-12:30 بجے وہ چھٹی کرتے تھے، تو ان کو فجر بھی نہیں ملتی تھی، ظہر بھی نہیں ملتی تھی. ہم لوگ ظہر کی اور عصر کی جماعت باقاعدگی سے جماعت کرتے تھے. یہ تو بہت مجھے بھی یاد ہے اچھی طرح. اور ہم میرے خیال سے ہیپی ہوم کچھ چند اسکولوں میں سے تھا جس میں باجماعت نماز ہوتی تھی. اچھا چلیں، لوگ کہیں کہ شاید میری سوچ مولوی سوچ ہے. جو قرآن کی تعلیم کی اپرچونٹی سیکنڈ شفٹ والوں کو ملی وہ آج تک کام آ رہی ہے. یعنی کہ آج آپ پورا قرآن مجھ سے لکھوا لیں، میں اور آپ کے ساتھ لکھ لوں. صحیح. یہ جو ٹائم فیکٹر تھا بائی ڈیفالٹ سیکنڈ شفٹ والوں کو بڑا ملا ہو یہ اپرچونٹی. اور بہرحال سنا ہے کہ فرسٹ شفٹ میں بھی تفسیر ہوتی تھی، تفسیر ہمارے یہاں بھی ہوتی تھی، لیکن جو ماحول تھا اور اپرچونٹی تھی بیکاز آف دا ٹائم، وہ سیکنڈ شفٹ والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. دوسری بات، جو ٹیچرز جس گریڈ کے تھے وہ گریڈ کے ٹیچرز فرسٹ شفٹ میں نہیں تھے. گریڈ سے مراد جو ان کی کلاس تھی. مثلا میں نے جب میٹرک کیا and I entered in آدم جی سائنس کالج، تو I had a perception کہ وہاں بڑے اردو دان ہوں گے ٹیچرز اور انگریزی کے بھی ٹیچرز ہوں گے. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو، ہاں ٹھیک ہے، اس وقت مجھے یاد ہے
ہمارے آدم جی سائنس کالج میں اردو کے رضوی صاحب اور ایک ظفر صاحب ہوتے تھے، بٹ وہ کبھی بھی سر سلطان کے لیول کو میچ نہیں کر سکے. نہیں، وہ میرا سے سر سلطان اور آپ کے جو سر طالب انگلش کے، اچھا انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے ماشاء اچھا، اگر یہ کہنا کہ میں کچھ زیادتی کہہ رہا ہوں ان کی تعریف میں تو ایسا نہیں ہے. ہماری کلاس کے پیچھے چپکے چپکے مس تبسم اور مس عالمہ اللہ. اور بھی ٹیچرز مجھے یاد ہے وہ بیٹھ کے ان کے لیکچر سنتی تھی، وہ جب وہ خاص طور پہ شعر و شاعری کرتے تھے. جی اور وہ بہت سارے شعر آپ کو بھی یاد ہوں گے کہ وہ کیا تھا، رات بھر پتنگے نے کیا التماس کیا، شمع سر کو دھنتی رہی، رات بھر شمع سر کو دھنتی رہی، نہ جانے کیا پتنگے نے التماس کیا. تو وہ کلاس روم کے اندر پورا ماحول بناتے تھے، پتنگے کا، شمع جلاتے تھے پوری دیا. بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس کی وہ پورا ماحول کریٹ کرتے تھے کلاس میں. اور یہ ہمیں احساس ہوا جب میں خود انٹر، کہ ہمارے یہاں تو میٹرک اور انٹر کے بعد تو اردو کا تعلق ختم ہی ہو جاتا ہے نا. جب بی ایس سی کرتے ہیں آپ، ایم اے کوئی میڈیسن کر رہا ہوتا ہے، ایم بی بی ایس یا بی ای کر رہا ہوتا ہے، تو اردو کہاں جاتی ہے؟ وہ تو بچوں میٹرک اور انٹر میں پڑھ لی. تو وہ جو چیز سر سلطان ہے ہو گئے، سر اجمل ہو گئے اسلامیات کے، جو اسلامیات انہوں نے پڑھائی ہے، سر اجمل جیسا ٹیچر فرسٹ شفٹ میں نہیں تھا. اور اس کے علاوہ سر طالب کی جب انٹری ہوئی، and I still remember the first chapter he was stuck, the buffalo and the donkey. چھٹی جماعت میں آپ کو یاد ہوگا. تو ہم کہتے تھے یار یہ کیا سلسلہ ہو گیا، ہم کہیں پھنس گیا کچھ. لیکن انہوں نے جو امپروو کیا اور اس کے بعد جو اٹینشن جو ہمیں ملی ہے اور جو گرامر انہوں نے پڑھائی وہ آج تک کام آ رہی. صحیح بات. یعنی کہ برٹن میں جب میں آیا ہوں، I was never a A or O level student, but I never had any issue with English, especially grammar and my handwriting. تو سر طالب ہمیں ہینڈ رائٹنگ تک جو بچے لیٹ ہوتے تھے چھٹی کے بعد، وسیم امتیاز خاص طور پہ، اور وہ بیٹھ کے باقاعدہ اٹیلکس سے ان کی، آپ کو رائٹنگ یاد ہوگی؟ بالکل یاد. تو وہ اٹیلکس آپ آج تک میری رائٹنگ جہاں رکھی ہوئی ہے، میں نے پچھلا دکھایا بھی ہے کہ such a marvelous opportunity we had. اور بھی ایسے بہت سارے نام. تو اس معاملے میں بھی ہم بڑے لکی تھے. اور ہیپی ہوم میں مس فاروقی کو ہمیشہ سلام اور سلوٹ کروں گا آلویز. اس کے بعد جو کلاس میٹس تھے اور جو ایسوسیشن آج بھی قائم ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسکول کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں میں ان ٹیچرز کا جن کا نام لیا اس میں اور بھی ٹیچرز تھے، سر بشیر تھے، ایسے کئی نام ہیں، سر شمس ہو گئے، ایسے کئی نام ہیں یہ ٹیچرز جنہوں نے، جن کی بڑی خدمات ہیں. تو میں بڑا لکی ہوں، بلکہ ہم سب لکی ہیں کہ اسکول نے ہمیں بہت کچھ دیا. صحیح بات. فاؤنڈیشن تو اسکول سے ہی ہوتی ہے نا آپ کی، جو پہلا اسکول ہے، اور پھر سب سے زیادہ ساتھ آپ کا جو ہے ٹیچرز کا اور دوستوں کا، وہ تو ارلی ایجوکیشن میں ہی ہوتا ہے نا. انٹر میں تو آپ نے 2 سال کر لیے یا اس کے بعد کیا کر لیا، لیکن 10 سال کہاں گزرے آپ کے، اور وہیں سے فاؤنڈیشن اور وہیں سے میموریز اور وہیں سے آپ کی جو ہے محبتیں ایک دوسرے کے لیے جو زندگی بھر ساتھ دیتی ہیں. جی اور کوئی اسکول سے متعلق سوال؟ تو اب اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسکول کا وہ ماحول بتایا اور وہ ٹیچرز کا آپ نے معیار بتایا. پھر آپ نے ظاہر ہے اسکول کا ٹائم گزر گیا، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے یہاں یو کے میں آ کے بھی اپنی ایجوکیشن کو پھر فردر کیا. اور تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ آپ کے پھر یو کے میں بھی اور بھی اکامپلشمنٹس رہیں. تو وہ کب آنا ہوا، اس کو پھر آپ نے کس طرح سے اس کو لے کے چلے اور آگے آپ نے کیسے پرسو کیا اس کو، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں. ٹھیک.
اچھا روشنی تو یار بہت ہے ویسے لیکن ماضی کی جھلکوں میں جا کے اس کو روشنی ڈالتے ہیں۔ اچھا یہاں تک تو ہو گیا اسکول، لیکن اسکول میرا ابھی یہاں ختم نہیں ہوا۔ جب میں نے میٹریکولیشن کر لی تو ایک ہر آدمی کی اپنی ایک اس کی عادت ہوتی ہے، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں اپنے ٹیچرز میں بہت مگن رہا، مطلب بہت زیادہ انوالو رہا، میرے ہمیشہ دل کے اندر وہ۔ تو جب میٹریکولیشن ہو گئی تو آدم جی کوئی خاص اتنا دور نہیں تھا، گرو مندر پہ ہمارے کالج تھا، تو میں اکثر وہاں سے جب کبھی لیب نہیں ہوتی تھی 12-1 بجے 1:30 بجے تو میں اسکول آ جاتا تھا پھر، اور اس وقت میں اسکول کی ہر کلاس میں جھانک کے، خاص طور پہ جو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے جو، میں ان سے مل کے ضرور آتا تھا۔ اچھا اس یعنی میں سر آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کبھی نہیں، انٹر میں بھی آپ ٹیچر سے ان ٹچ رہے؟ کبھی نہیں، یعنی کہ مس تبسم ہو گئی، مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے، مس جمیل ہو گئی، سر طالب ہو گئے، سر بشیر ہو گئے۔ بلکہ سر بشیر تو اللہ بخشے ان کو، وہ تو اگر کلاس پڑھا بھی رہے ہوتے تھے تو وہ باہر آ جاتے تھے اور اتنی عزت یہ لوگ دیتے تھے کہ آئی ریئلی فیل آنرڈ کیا میں تو ابھی اس اسکول سے نکلا ہوں اور اتنی رسپیکٹ یہ لوگ دے رہے ہیں مجھے، تو آدمی خود بھی ایک اس کو ایک سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے مجھے سرپرائز کر دیا کہ وہ باہر آ جاتے تھے، کیونکہ مجھے تو ان کی صرف یادیں جو ہیں وہ رعب اور دبدبا ان کا، اور جو نہیں اچھا ایک اور بھی بات بتا دوں، ایک فینومینا بھی ڈیولپ ہو گیا تھا نا، انہیں پتا تھا کہ یہ آتا ہے، تو وہ پھر باہر آ کے ملتے تھے مجھ سے۔ بلکہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ مس تبسم ملی، اور یہ بہت بات کی بات ہے، when I joined the bank، اور پھر میں گھر آ گیا تو انہوں نے کہا تم رک نہیں سکتے تھے، مجھے پک کر لیتے، گھر چھوڑتے مجھے، وہ میرے محلے میں رہتی تھی آگے، تو انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا مجھے، and I really feel embarrassed۔ لیکن ایک ٹیچر کا ایک دبدبا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر کو کیسے بولوں کہ اچھا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ چلیں یہ تو اس طرح کی باتیں۔ پھر انٹر کے بعد بھی جب میں یونیورسٹی گیا تو وہاں بھی سلسلہ چلتا رہا، اور مس تبسم ہو گئی، سر طالب وغیرہ ہو گئے، یہ سب ان سے رابطہ رہا میرا۔ کچھ ٹیچر چلے گئے تھے، سر شمس فوت ہو گئے، سر شمس نے بعد میں مجھے انٹرمیڈیٹ میں فزکس پڑھائی تھی، وہ حیدری پہ رہتے تھے تو فزکس پڑھائی تھی انہوں نے، بٹ اف یو ریمبر ہی لیفٹ دا اسکول آفٹر آور میٹریکولیشن۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ٹیچرز کے ساتھ رہا۔ سر سلطان بہت شفقت سے ملتے تھے، حالانکہ بڑے اسٹرکٹ ٹیچر تھے، لیکن ہمارے میٹریکولیشن کے بعد بالکل جیسے بیٹی بیاہ کے چلی جاتی ہے، جب وہ واپس آتی ہے اپنے میکے تو باپ بڑی شفقت سے ملتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ روحانی وابستگی کا ایک پورا طوفان ہے، سمندر ہے پورا، ایک بڑا خوبصورت۔ اور اس کے بعد بھی پھر جب میں آئی جوائن دی بینکنگ تو میں جاتا رہا اسکول، اور ایون جب میں برطانیہ آنے کے بعد بھی میں اسکول جاتا رہا۔ مس غزالہ اور ادر اسٹاف وٹنس ہے، اور اسی کی کڑی میں پھر بڑا ایک طویل سلسلہ ہے۔ مس فاروقی ایون گھر تک آئے ملنے، بڑا اچھا ایک بڑی شاندار ایوننگ رہی ان کے ساتھ۔ And I really feel honored کہ آپ کے گھر آئی تھی یو کے میں؟ جی وہ نہیں، ویسے تو یہاں مس غزالہ سے بھی یہاں لنڈن ملاقات ہوئی، لیکن وہ جب میں ڈیورنگ دا ڈیز آف مائی، یہاں سے بھی تو میں جاتا تھا نا ہالیڈیز پہ جب پاکستان، تو پھر ایک ملاقات ان سے رہی، گھر پہ آئی، اور بڑا اچھا، بہت اچھی شام بیٹھے ہم لوگ، ماضی کی باتیں ہوئی۔ حالانکہ ان کو ڈیمینشیا تھا، لیکن جو وقار تھا اور جو ایک تمطراق کہہ لیں، جو پرسنالٹی، اور جو ایک پرسنالٹی اور جو عظمت تھی، وہ ویسے اسٹینڈ اسٹل تھی، میں نے اس کو ویسے ہی پایا۔ جی
صحیح. अब आपका सवाल, मैं इस तूफान में, इस समंदर जो बह रहा था बह गया, सवाल आपका क्या था? मैं ये पूछा था सॉरी. कि आपने जो एजुकेशन को फिर अपने फर्दर उसको अच्छा. क्या परस्यू यस. किया, यूके में आए यस. आप, और फिर यूके में आपकी जो मसरूफियात रहीं शुरू में आके और अकम्पलिशमेंट्स रहीं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, जो रोजी रिस्क है, ये वाकई सही बात है. जैसे एक बेटी होती है, पैदा होती है, तो कुछ नहीं पता होता ब्याह के कहाँ जाएगी. ठीक, ये सब अल्लाह के. इसी तरह रोजी रोटी का भी किसी को नहीं पता होता, जहां लिखी होती है. अब एक कहाँ मेडिकल का स्टूडेंट, वो एक, हम लोग याद होगा जब 8वीं जमात में छांटी हो रही थी, जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उनको कॉमर्स में डालने की बातें होती थी. हम लोग कहते थे यार ये क्या. तो कहाँ से एक बंदा, मैं एक्चुअली इंटरमीडिएट के बाद मुझे बुखार चढ़ा था सीएसएस का, और फिर मैंने एक प्राइवेट बीए का भी एग्जाम दिया था ना. आई गॉट थर्ड पोजीशन इन कराची. अच्छा, माशाल्लाह. तो उस सीएसएस के चक्कर में फिर आई एंटर्ड इन अ शिपिंग इंडस्ट्री. आई डिड माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. फिर वहां से आई ज्वाइन बैंकिंग फॉर 1 ईयर, और फिर बैंकिंग से मास्टर्स के बाद यहाँ पीएचडी बैक इन 90s. तो बरतानिया में जब पहुंचा तो इट वाज 18th October and that was almost winter. So it was Sunday actually, and I never mentioned to my friends, जो मेरे साथ दोस्त थे, कि मैं आ रहा हूँ. अच्छा. And I had the Piccadilly line from London Heathrow to King's Cross, और किंग्स क्रॉस से मैंने ब्लैक टैक्सी ली, क्योंकि उस दिन हुआ यह था कि यूनिवर्सिटी का जो एक वैन थी उसने आना था, पिक करना था, वो नहीं आई. तो फिर मैंने कहा लेट्स गिव सरप्राइज टू माय फ्रेंड्स. वहां से मैंने फिर रूट शूट देख के, और आई हैड द ओनली ट्यूब फ्रॉम हीथ्रो इज पिccadilly लाइन. तो वो लेके फिर मैं सिटी आया, किंग्स क्रॉस. वहां से बाहर निकला तो ब्लैक कैब्स जो लंदन की जो खड़ी होती है उनको मैंने एड्रेस दिया, और इस्लिंगटन एक एरिया अब सिटी में ही होता है इस्लिंगटन जहाँ. तो संडे को 10 बजे मैं पहुंचा तो मेरे 4-5 दोस्त थे कराची के. तो मैंने जोर जोर से नीचे से ही सबको चीखना शुरू किया. सुबह 10 बजे का टाइम था, यानी कराची स्टाइल. कराची स्टाइल. तो सब भागे, अब ये आए, दे वर शॉक्ड कि तुम यहाँ कैसे आ गए. फिर वो एक तवील कहानी है. फिर मेरी तकरीबन 3.5-4 साल पीएचडी चली, और उसके बाद फिर वैसे तो बैंकिंग ही से था मेरा एरिया, लेकिन वही वाली बात है, किस्मत. मैं फिर एनवायरनमेंट के अंदर, सून आई फिनिश माय पीएचडी, तो यहाँ लोकल काउंसिल्स होती हैं, बल्दिया जैसे आप लोग कराची में बोलते हैं. लंदन 33 काउंसिल्स में बटा हुआ है. अच्छा. और यहाँ पर काउंसिल्स को ही इख्तियारात हैं. जैसे सूबाई हुकूमत होती है, तो यहाँ 33 काउंसिल्स, जो लंदन इज डिवाइडेड इनटू 33 बोरोज. तो हर काउंसिल स्कूलिंग की, क्राइम की, साफ सफाई सुथराई की, सब रिस्पॉन्सिबल होती है. छोटी हुकूमत होती है. तो वही काउंसिल की एक नौकरी थी, मैंने अप्लाई किया, एंड आई गॉट द जॉब एज एन एरिया मैनेजर. और उसके कोई 1-2 साल के बाद काउंसिल ने मुझे कहा कि आप टेंडर अप्लाई करें, एंड वी वांट टू सी यू एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर. तो फिर मैं ग्लोबल वार्मिंग का ही जो पूरा सिलसिला था, कियोटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था जी, 90s में, बहुत यूके से मुल्कों ने साइन किया उसको. जी, जो पहले G7 था, फिर G9 हो गया. अब तो बहुत सारे ममालिक आ गए. तो मैं समझे उसका एक करता धरता बन गया, और फिर काफी स्टाफिंग, अपॉइंटमेंट, फिर ये सब इन सारे झमेलों में अल्लाह ने डाल दिया, which was been very successful until now, last almost over 20 years. ठीक ठीक.
اور پھر بیچ میں 2015 میں کچھ پراپرٹی بزنس میں آ گیا, تھوڑا بہت مطلب جتنا میں کر سکتا ہوں. کافی مصروف اور رکھا تھا آپ نے. جی, اور اس کے علاوہ جو ساتھ ساتھ جو آپ نے پوچھا چیریٹی کا, وہ سلسلہ ہمیشہ سے ہی کنیکٹ رہا ہو. ہاں, اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ظاہر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کا ہمیشہ سے ایک سافٹ کارنر ہے دل میں کہ سروسز کا, کہ مدد کی جائے لوگوں کی, اور جہاں پہ بھی ضرورت ہو, جیسے بھی ضرورت ہو. بلکہ مجھے یاد ہے آپ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو آپ ایک ملک بھی گئے تھے جہاں کا ویزا بڑا مشکل تھا. تو روہنگا کا. جی, میں اس کا نام میں نے کہا آپ ہی لیجیے گا, تو آپ اپنا خود بتائیے کہ کیسا رہا. تو یہ سلسلہ آپ کا کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے جس میں آپ نے مختلف انیشیٹوز لیے. تو اگر آپ اس کو سمرائز کریں گے کہ آپ نے کس کس طرح کہاں کہاں یہ کوششیں کی, تو چند منٹ ان پہ بات ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا دیکھیں, یہ چیز تو یہ کوئی یہاں سے نہیں, یہ تو پاکستان میں جب میں اسکول میں بھی تھا نا, تو میں جیسے جمعے کی نماز ہوئی تو اس دن چھٹی بھی ہوتی تھی, تو میں ساتھ ساتھ امام صاحب کو گھر لے آتا تھا کہ بھائی آپ کھانا کھائیں ساتھ میں, یا جیسے گھر کے آگے مٹکا رکھ دیا, پانی پیے لوگ. یہ چلبلی قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں, کیونکہ اس میں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملتی تھی مجھے ایکچولی. اس کے بعد پھر جب ظاہر ہے کہ میں جاب میں آیا تو پھر وہ اس میں سے کچھ پیسے نکال کے اور لوگوں کو دے دینا, ہیلپ کر دینا, ایسے چوری چھپکے بھی. یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی گئی. ٹھیک. اچھا, اب اس کے بعد آپ نے پوچھا اس کو کیسے ایکسپینڈ. 2-3 باتیں میں بتا دوں کہ قرآن کریم کے جو آیت ہے ان تبدوا الصدقات والی جو آیت ہے, اس میں دونوں باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی. ایک تو یہ کہ تم بتا کے دو, یہ بھی بہتر ہے, اور چھپا کے دو, یہ بھی بہتر ہے. اب میں آپ کو دونوں کانٹیکسٹ بتاتا ہوں, آپ کے سے مراد جتنے لوگ بھی یہ انٹرویو سن رہے ہیں. دیکھیں ابھی جیسے یہ جے ڈی سی کا یا عیدی کو لینے, جتنے بھی اس طرح کے بڑے نام ہیں, یہ اگر بتا کے کر رہے ہیں تو یہ دس از دا کرائٹیریا, کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. چلانے والے ہو گئے, چیپا, جتنے بھی لوگ ہیں یہ. اچھا, اور یہ بہتر ہے, اللہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ یہ بہتر ہے. اچھا, دوسری جانب جو چھپا کے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کی, وہ اس میں یہ کہ فرض کریں کہ میری کوئی فرسٹ کزن ہے, وہ کسی موضوع میں مبتلا ہے. اب میں پرچار کر کے اس کی مدد نہیں کر سکتا, مجھے چپکے سے مدد کر, اور یہ بہت بہتر ہے. صحیح بات. اچھا, اب جو بات آپ نے کی, میں اس کو اب آگے بڑھتا ہوں جامع انداز سے کہ میں اپنی ذات میں, آپ نے مجھ سے سوال کیا تو بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے پاکستان میں بھی, سیلاب بھی آئے اور زلزلے بھی آئے. تو I feel my responsibility as an individual and as a Pakistani and as a انسان, as a human being, کیونکہ وہ چیز, وہ ایک شعر تھا سر سلطان پڑھتے تھے, بڑا اس پہ ریلیونس ہے اس کی. ابھی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شعر. بالکل بالکل ضرور. سعادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ایک انسان جس کو شہادت کا, جس کو اللہ جذبہ دے دے, اسی طرح ایک جذبہ ایثار کا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نہیں دیا ہوتا یاسر بھائی. یہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, مطلب یہ کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے جو آپ کہیں میں اپنے اندر بلٹ ان کر لوں اور وہ آ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جنہیں اللہ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اب نفسیاتی طور پہ ہمارے جیسے لوگوں کے اندر
ایک اندر سے ایک تکلیف ہوتی ہے, وہ جھنجھوڑتی ہے وہ کہ یار دس از مائی ریسپانسبلٹی اینڈ آئی گوٹ ٹو ڈو اٹ. وہ آپ کو نہ سونے دیتی ہے, نہ آپ کو کھانا کھانے دیتی ہے. کھانا کھاؤ تو وہ نیچے حلق کے نیچے اتر نہیں رہا ہوتا. تو وہ چیز آئی فیلٹ ایز اے ریسپانسبلٹی. تو پھر پاکستان گیا, اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا, وہ پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ بناتا جاتا ہے. جیسے بالا کوٹ میں آپ نے دیکھا جب ہوا تھا 2006 میں, جی تو اس وقت میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ یار ٹرک جا رہے ہیں, لوگ لوٹ رہے ہیں اس کو, اور میں نے بڑا آنند فانند فیصلہ کیا جانے کا. تو ادھر میں نے پھر خدا بھلا کرے اس عظیم شخص کا, ڈیورنگ دا ڈیز آف مائی پی ایچ ڈی کوئی ایسے واقعات ہوئے جب مجھے انوائٹ کیا گیا. قادر جعفر صاحب جو کہ مس غزالہ کے ایکچولی وہ کزن بھی ہیں, اچھا تو ہمارا ان سے بڑا ایک رابطہ بن گیا, ایک اور بہت عظیم انسان. تو ایمبیسی کے جو رموز و اوقاف ہوتے ہیں اس سے بھی واقفیت ہوئی. اینڈ آئی ہیڈ پروٹوکال فرام پاکستان آرمی, یہاں جو ڈیفینس اتیچی, اور مجھے بہت اچھا پروٹوکال ملا جب میں راول پنڈی گیا امداد کے لیے. اور یہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں ایک اچھی چیز جس کو میں اپنے لیے بھی اعزاز سمجھتا ہوں, اور یہ سب کے لیے لیسن ہے, کہ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکیلے کروائی مجھ سے. اکیلے کا مطلب ہوتا ہے نا کہ یار کوئی تنظیم ہو, فلانا ہو, کوئی ڈھمکانا ہو, کوئی ویب سائٹ ہو, لوگ آپ کو, یو ڈونٹ نیڈ دیز تھنگس. بس دل میں آرزو ہونی چاہیے. اللہ ارادے اگر ہو نا, ارادے, ہوں وہ کہاں سے چلا تھا سکندر اعظم, الیگزینڈر دی گریٹ, وہ کہاں سے چلا تھا, وہ کہاں, کیا اس کا جذبہ تھا. آپ ذرا ہسٹری تو پڑھے نا. صحیح بات. تو ارادے اور جذبے ہونے چاہیے. راستے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک گدھے کے اوپر, اور ان کے ساتھ ایک ان کا جو ساتھ تھا حالی, جو ان کا سپاہی کہہ لیں یا خادم, وہ کہاں سے چلے, وہ مکہ سے وہ کہاں پہنچ رہے, فلسطین. جی اور کیا حلیہ تھا کہ وہ خادم نے کہا کہ ذرا اپنا حلیہ, کیونکہ راستے میں کیچڑ وچڑ تھی, تو انہوں نے حلیہ چینج کیا. کہنا حلیہ چینج کر لیں اپنا, کیوں, آپ حاکم اعلیٰ بھائی, خلیفۃ المسلمین, نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں کلیساؤں کے ساتھ, یا تم یہ کیوں کہہ رہے ہو. کہہ رہے نہیں, آپ کو کوئی امپریشن تو پڑے. ان کا امپریشن اللہ کی ذات, یہ جو اللہ کی ذات, میں نے انٹرویو کے شروع میں کہا نا, اللہ عز و جل, یہ جو راستے بناتے ہیں, ارادہ تو کریں نا. روہنگا کا بھی آپ نے جو کہا, جب قتل عام ہو رہا تھا تو ایکچولی مجھے روہنگا پہنچنا ناممکن تھا ایکچولی. وہاں پھر میں نے یہاں پر جو یو کے اندر اپروچ کیا, جو یہ جو سب جو ایڈ ایجنسیز ہوتی ہیں, وہاں پالیسیز یہ تھی کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ پیسے ان کو دے دیں. اچھا. اور انہوں نے بھی جو بنگلہ دیش کے اندر روہنگا بارڈرز جو کاکس بازار کے ساتھ تھا, وہ بنگلہ دیش کی حکومت کی جو ایجنسیز تھیں وہ آپریٹ کریں. اور میں نے 4 لوگوں کو, اور آؤٹ سائڈر تھے, ان کو مسلم ایڈ کے ساتھ, یا جو بھی یہاں ادارہ ہے جو بھی, اور انہوں نے مجھے ڈچ کیا. وہ تو لڑکے نکل گئے. مجھے غصہ تو بہت آیا, لیکن میں نے کہا کہ ایسی کی تیسی جانا تو ہے, تو جانا تو ہے, اور میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا انشاءاللہ.
کیا اللہ کی ذات وہاں پہ بنگلہ دیش میں کوئی دور کی جان پہچان نکلی, میں ایز اے وزٹر پہنچا, پھر وہ لوگ مجھے ایز اے ٹورسٹ کاکس بازار, اور پھر وہاں پہ آرمی تھی سب, بڑا بینگ ایز گیسٹ مجھے وی آئی پی ٹریٹ کیا گیا, اور میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ ویڈیوز آج بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم الشان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ارادہ ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. آگے آپ کا سوال. ہاں, تو یہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے اس وقت, تو بڑی دلچسپ, اور یہ چونکہ اس میں ایک ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے تو تھوڑا سا آدمی کو اور زیادہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان سب کوششوں کے ساتھ آپ کا ہمیشہ سے ایک سافٹ کارنر, ایک جو اعلیٰ عزت دینا ٹیچرز کو, اور جیسے کہ آپ نے بتایا آپ اسکول تو گئے لیکن اسکول کے بعد بھی آپ نے ٹیچرز کو نہیں چھوڑا, تو ان کا آج تک آج تک, بلکہ میں آج سے ہمارا شاید واحد گروپ ہوگا جس میں اتنے ٹیچرز اس وقت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں واٹس ایپ گروپ میں. تو ایون ہمارے ہیڈ ٹیچر پرنسپل بھی موجود ہے الحمدللہ. جی ہاں, اور بہت بڑی بات ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہیں اور ہمیں یاد رکھتی ہیں. We really feel honored here. یس, نو ڈاؤٹ. ان کا ساتھ ہونا ہمارے لیے بہت ایک بڑے فخر کی بات ہے, اور we always learn actually. بالکل بالکل, and we feel pride that she is actually taking the time and getting involved. تو Yes, یہ indeed. ان کا بڑا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے اس کا. آمین. تو یہ جو آپ کو ٹیچرز کا پھر ایک آپ کو خیال آیا ہے کہ ٹیچرز کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے, اور ابھی تو ہم نے ریسنٹلی وہ ٹیچرز ویلفیئر اینجلز کے نام سے ایک فورم بھی بنایا ہے, لیکن یہ ابھی کا تو خیال نہیں ہے آپ کا, یہ تو آپ کا مجھے پتا ہے وہ گفتگو رہی ہے آپ سے, یہ تو کچھ سال پیچھے جانا پڑتا ہے اس کے لیے. تو یہ جو خیال آیا پھر اس شروع میں اس کو آپ نے کس طرح سے فارمولیٹ کیا, فارمولا کیا آپ کی سوچ تھی, کیا ویژن تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو کیسے شروع کیا اس کو؟ اچھا یاسر بھائی, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ایک تو آپ کو چیز بتا دوں, ارادے کی تو ابھی بات ہو گئی, پہلا اسٹیپ تو ارادہ ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ جب آپ اس کو پلان کرتے ہیں تو یو گاٹ اے لاٹ آف ریسرچ نا. صحیح بات. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں, آج آپ کوئی بھی سوال کریں گے تو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ, لاجک کے ساتھ بات کروں گا. مطلب میں کوئی پولیٹیکل نہ ورکر ہوں, نہ مجھے پولیٹکس آتی ہے, میں تو ایک عام سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فوج کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں, ٹھیک. لیکن آپ کوئی بھی بات مجھ سے کریں گے, میں آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس اور دلیل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ. اور کوئی بات آپ کو آج تک کبھی میری جھوٹ نہیں ملے گی. نہیں, اس کا تو مجھے اندازہ ہے, جو اب تو سال بھر ہونے والا ہے میرا آپ سے بات چیت ہوتی رہی اس معاملے میں بھی اور معاملات میں بھی, تو آپ کا طریقہ کار بڑا طورو ہوتا ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی, یہ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, چونکہ اس میں انوالومنٹ اور لوگوں کی بھی ہے, اب تو ایک جماعت کے طور پہ کام ہو رہا ہے. تو اس کی ٹرانسپیرنسی ایسی ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. صحیح بات. اور ہمارے زندگی کے معاملات بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. صحیح بات. ٹیچرز کا جو آپ نے کہا, یہ باقاعدہ میں نے ریسرچ کی, اور میری وائف کی جو خالہ ہیں وہ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں. میں نے پورا ان کی سیلری سٹرکچر, ان کی تنخواہیں, اور دوسرے جونیئر ٹیچر کیا لیتے ہیں, سینئر ٹیچر کیا لیتے ہیں, پھر ہمارے جو اسکول کے پرائیویٹ ٹیچرز ہیں سارے, ان سے تو میرا رابطہ ہے ہی, تمام دل کی باتیں, مسائل سب کچھ ہی ڈسکس ہوتے ہیں. پھر میں نے سب کو کمپیئر کیا, انالیسس کیا اس کا, اور جس طرح انفلیشن جا رہی ہے اور جو مہنگائی دنیا بھر میں, تو میں آپ کو آج نام لے کے بات کر سکتا ہوں کہ مثال میں ایک ٹیچر جس کی زندگی نکل گئی ہو,
50-55 हज़ार रुपए महीना, क्या आप समझते हैं कि कैन जस्टिफाई? हाँ, दिस इज अ डिलेमा। ऑब्वियसली इस पे गवर्नमेंट का भी फोकस नहीं रहा है। नहीं, मैं गवर्नमेंट की तो बाद में बात हाँ, करूंगा। मैं पहले तो जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, और दूसरा ये टीचर जो 60+ होने जा रहे हैं, मेरी अभी कल परसों बात हुई है, किसी भी लम्हे इनको नोटिस मिलने वाला है। और जब नोटिस मिलता है टीचर्स को, जब ये नौकरी से फारिग होते हैं, अव्वल तो इनको नोटिस तरह इनसे रेजिग्नेशन लिए जाते हैं, और फारिग होके क्या मिलता है हमको? ना कोई ग्रेजुएटी है, ना कोई ये जो, ना कोई पेंशन है, ना कोई लमसम कोई 40-50 लाख और 2-4-5 लाख देख के खुश कर दिया। और ये जो नारा ईओबीआई का वहां लगाते हैं लोग के भुट्टो साहब की, जो ये देखें, मैं एक कानूनी नुक्ता नजर से बात कर रहा हूँ कि 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें, स्टेट पेंशन और प्राइवेट पेंशन। खुदारा स्टेट पेंशन को प्राइवेट पेंशन से मिक्स ना करें। स्टेट पेंशन तो सरकारी पेंशन है, जो 8-9 हज़ार रुपए वो सरकार ने दी। ये प्राइवेट पेंशन हुआ जो उसने 40-50 साल अपना खून जला के जो काम किया। अच्छा, मेरी स्कूल के कई जो मुतालिकीन है, जो ओनर्स से बात हुई, कहते हैं जी ये तो कंट्रीब्यूशन होता है, आप भी माशाल्लाह एक कंपनी चला रहे हैं, मैं भी एक कंपनी चलाता हूँ। भाई, पेंशन पॉट के अंदर जो मंथली सैलरी से जो पैसे कटते हैं, तो कुछ सैलरी भी तो जस्टिफाइड हो ना। सही। मसलन एक सैलरी बनती है लाख रुपए, आप 30-35-40 हज़ार रुपए दे के वो क्या क्या शेयर करेगा? उसके पल्ले से कुछ बचेगा नहीं, तो शेयर क्या करेगा? मेरी कल अर्ली मॉर्निंग में सालमा से बात हुई, मेरे आंसू निकल आए। कैम्ब्रिज के बच्चों को पढ़ा रही है इस वक्त पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ कोविड। ये कैम्ब्रिज के जो पेपर्स हैं, तो अभी मॉक पेपर्स हो रहे हैं। अब वो टीचर मॉक पेपर्स लेके वो सारे पेपर स्कैन करके और वो यहाँ बरतानिया भेजना है। इतना लेंदी काम। मैं अगर आपको 500 बच्चों की कॉपियां दूं, एक एग्जाम 15-20 पेज एक सब्जेक्ट का तो होगा, हजारों पेज स्कैन करना मैनुअली, उसको चेक करना, फिर दिस इज एन एडिशनल जॉब। स्कूल क्या दे रहा है? ठेंगा। सही। ये मैं जो कह रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है स्कूल ओनर्स के लिए, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, आजमाइश है। जब खुदा के सामने देखें, ये कह देना बड़ा आसान होता है कि आजकल हम अपने बच्चों को बताएं कि बीबी फातिमा कौन है, बीबी फातिमा जैसा ये नारेबाजी लगाना बहुत आसान है। बात ये कि आपने उस मनसब की पासदारी की कि नहीं की। उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल उसको आपने अमली जामा पहनाया है कि नहीं पहनाया। एग्जैक्टली। आपको जो अल्लाह ने माल मता पैसा दिया है, आपने इसको कैसे इस्तेमाल किया, एक एक पाई का हिसाब होगा। ये कामयाबी नहीं है। उनकी जो जिस तरह खून चूसा जा रहा है, और आपने बड़ा कारनामा कर दिया, नौकरी दे दी। ये नौकरी देने को, ये जब अल्लाह ताला इसका हिसाब करेगा ना आखिरत में पाई पाई का, तो फिर इंसान कहेगा काश हम दुनिया में जायज उजरत दे देते और इंसाफ कर लेते। मैं इस चीज को भी नहीं मानूंगा। मिसाल के तौर पे आप एक सीईओ हैं आईटी फर्म के, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कहें यार वो फलाना कंपनी का जो सीईओ है वो भी डंडी मारता है, सब ऐसे ही चल रहा है, मैं भी ऐसे करूंगा। इज दिस जस्टिफाइड? नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं है ना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है, पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है। आप मुझे क्या छोड़े, सर इब्राहिम अभी 40-45 साल की सर्विस पे रिटायर्ड हुए। आप पूछ लें क्या पैसे मिले उनको स्कूल से।
8 लाख 10 लाख 12 लाख बहुत हो गया, इतनी तो हम आप पेंशन दे देते हैं टीचर को साल की। तो ये निजाम, ये चीज जब तक कि हम अपने आप से इंसाफ नहीं करेंगे, हम ये तय नहीं करेंगे कि हमें सच बोलना है। देखें अभी हुकूमतें आ रही, इमरान खान आए चले गए, जियाउल हक आए चले गए, सवाल ये कि ये सब हुकूमतें आती जाती रहेंगी, ये जमीन अल्लाह की है, यहाँ पे अल्लाह ताला, हम ये सोच लें कि वो हमेशा कायम होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्लाह का है। अल्लाह ताला ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, हमें उसको फॉलो करना है, उसके अलावा वी हैव नो चॉइस। और अगर उसको कोई वायलेट कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके रिपरकशंस बहुत भयानक है। आप जहन्नुम की आग का अगर उसकी हम कैलकुलेशन पे बैठ जाएं तो बहुत आगे ना जाएं। आप माचिस की तीली जला के अपने हाथ में, कोयला जला के हाथ में रख के दिखाएं जरा, ऐसे करके थोड़ी देर के लिए। नहीं कर सकते। जहन्नुम की चिंगारी एक हदीस कुदसी में कि अगर इस दुनिया पे पड़ जाए सिर्फ एक चिंगारी, तो कायनात जल जाए, भस्म हो जाए पूरी। और वो आग जो जल रही है, जिस तरह अल्लाह ताला जन्नत को हर रोज उसमें खूबसूरत कर रहा है वो, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जहन्नुम को भी हर रोज भयानक कर रहा है। और क़यामत के दिन वो आग लोगों को लेगी और कहेगी और मुझे 2 लोग। कि जरा सा पॉइंट अगर हम सोच लें, और जो नाइंसाफी कर रहे हैं, ये जुल्म और सितम, ठीक है ना। तो इसको यासिर भाई, मैंने आपके सवाल को बहुत जामा गो के बहुत सच, किसी को हो सकता है बड़ी ये बात ब्लंट लगे, लेकिन बीइंग यू, आप मुझे बताएं कि मैंने गलत किया सही किया? नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और हमेशा देखें, ये इश्यूज जो हैं ये इतने रेज भी नहीं होते जो आप रेज कर रहे हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ अ सीरियस इशू, और इसको रियलाइज करना, अल्लाह ताला के आगे जवाब देना है, और उसके लिए फिर हम बेहतरी की तरफ क्या कोशिशें कर सकते हैं। तो ये कि मतलब इसके लिए भी हम अब आगे बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक लोकल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आपका विजन जो है उसको आगे बढ़ाने का भी है और नेशनल लेवल पे भी लेके आने का है। इंशाल्लाह। लेकिन पहली चीज़ तो ये ना कि जो आपने बात की कि लेट्स रियलाइज दिस इज़ अ सीरियस कोर इशू दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद। तो ये तो पहले एक्नॉलेज किया जाए लेकिन कि 2 चीजों की तरफ आप याद दहानी करा दो। एक तो इस चीज को रियलाइज करना कि ये टीचर्स एक्चुअली हमारे पेरेंट्स हैं, एक बात। दूसरी बात, मेरी जाती जो वाबस्तगी या जो रूहानियत का जो सिलसिला है टीचर्स के साथ, उसको भी बाईपास कर दें। बुनियादी चीज पे जाए कि ये टीचर्स हमारे वालिदैन हैं। तो हम अपने वालिदैन को क्या इसी तरह छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। मैं इस खैर, when we'll come back to the next question, I'll explain the rest of things further. आपका कोई सवाल अगर मिस हो गया कोई तो मुझे पूछ ले, मैं उसकी वजाहत और कर दूं। नहीं, बिल्कुल आप शुरुआत बिल्कुल सही की। इसी को मैं मज़ीद आगे लेके चलना चाहूँगा, क्योंकि एक तो हमने ये अभी जो बात की, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द एजुकेशन इंडस्ट्री एज अ होल, स्पेशली इन पाकिस्तान। देयर इज़ नो क्वेश्चन एंड नो डाउट अबाउट दिस कि इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत काम की ज़रूरत है, लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग। अब उसके साथ-साथ जो है ये एक इश्यू तो है जो एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपने अपने तौर से कुछ एक्स्ट्रा कोशिश भी की है कि जहाँ फंडामेंटल्स लैक करते हैं, कैन वी स्टेप अप एंड डू समथिंग।
It may be as little as it is, لیکن ایٹ لیسٹ شروعات تو ہو. جو کہ مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے لیکن بہت سے سننے والوں کو نہیں پتا ہوگی. بالکل ایسے. تو اس پہ بھی تھوڑا بات کریں کہ یہ کیا آپ کا آئیڈیا ہے, کیا کوشش ہے ادھر ہماری. بالکل آپ نے اچھا سوال کیا آپ نے. ایک تو یہ صرف میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں کہ صرف یہ آپ کو, یہ پورے جو ہمارا جو 50 سال یا 40 سال کا اسکول کا بیچ ہے سب کو یہ, میں مس غزالہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا آج اس میں, کیونکہ ان کا آئی ٹی والوں سے اور جو اسکول کا جو مین جو ایلومنائی جو فیس بک پیج ہے اس میں یہ انٹرویو ضرور اس کو ریکارڈ کروایا. دیکھیں یہ چیز کہ جو ٹیچرز ویلفیئر کے لیے جو پینشن کا ہم نے ایک فگر بنائی تھی 50,000 روپیز پر منتھ اور 600,000 روپیز اے ایئر, تو ہم نے اس کو صرف یہ نہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے یا ایسا کر دیا, ہم نے اس کو بنیادی ایک اور مزید خوبصورت بنا, ہر چیز کو خوبصورت ہونا چاہیے. جیسے ہم اپنے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں, اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں, آئیڈیالوجی بھی حسین و جمیل ہونی چاہیے. جیسے اللہ نے جنت کو بنایا خوبصورت, تو انسان کی آئیڈیالوجی بھی مطہر ہو, پاک صاف ہو اور خوبصورت ہو, حسین دلکش ہو. تو ہم نے ٹیچرز کے لیے کہا کہ ایک ان کو ایوارڈز بھی دیے جائیں, اور وہ تو 2020 سے بن کے رکھے ہوئے, جو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کووڈ کی نظر ہو گیا, میں نے مستقل اس کو, کیونکہ یہ تو ہو جاتا اسکول اگر اسی ٹائم ایگری ہو جاتا تو یہ تو ایونٹ ہو گیا تھا, لیکن پھر ہم نے کووڈ کا جو ڈریگ ہوا تو پھر اس کو ویٹ کیا, پھر چیزیں کچھ ریلیکس ہوئی تو ہم نے اس کو ہوٹل میں بکنگ بھی کرا دی بیچ لگژری میں لاسٹ ایئر. لیکن پھر وہ ایس او پیز آ گئے, اور پھر لاسٹ 3-4 months میں نے گورنر تک بھی اپروچ کر لیا, اور انہوں نے نہ صرف ایز اے چیف گیسٹ آنے کی حامی بھری, بلکہ اسد عمر بھی ہے اور بھی ایسے کچھ لوگ آ گئے. تو یہ سلسلہ جو ہی شروع ہوا, اور پھر آپ کے سامنے یہ جو پی ٹی آئی کا ابھی پچھلے 2-3 مہینے سے جو چل رہا ہے سلسلہ, تو وہ بالکل ہولڈ ہو گیا اس وقت معاملہ. اور میں نے تو یہاں تک بات کی ہوئی تھی کہ گورنر ہاؤس میں یہ انعقاد کیا جائے, لیکن ابھی جو حکومت کے جو معاملات چل رہے ہیں تو یہ چیزیں بالکل ہولڈ ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا ایونٹ کوئی ہولڈ ہو گیا, وہ تو ہم جب چاہیں کر لیں. اب تو چیزیں بہت ریلیکس ہو گئی نا, اب تو پاکستان میں بھی میں نے جو میری وائف گئی تھی ابھی تو بتایا کہ وہ سب ختم ہی ہو گیا تقریباً, کووڈ کا جو تھا معاملہ. اب تو آپ ٹکٹ لیں اور چلے جائیں, تھنگس آر ریلیکس نا. اب وہی کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ بھی کمیٹی میں, تو ابھی ہم لوگ کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں گے. میں نے بیچ میں مس عالمہ کو ایونٹ جب پوسٹ پونڈ ہوا تھا تو مس غزالہ نے اور اس کمیٹی نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ابھی رہنے دیں کہ ٹکٹ ضائع ہو جائے گی, لیکن میں نے پرپسلی ان سے کہا کہ نہیں, ان کو آنے دیں. اس کی 2 وجوہات تھیں. اس کی 2 وجوہات یہ تھی کہ ہر ٹیچر کا اپنا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے, ایک لائف ہے. تو میں نے کہا کہ ان کو بریک ایک ملنا چاہیے لائف میں. بریک میں اتنا عرصہ یہ کراچی نہیں آئی, ان کو ایک پروٹوکول دیا جائے. اور تھینک یو ٹو آفاق انس فیملی, اور جس عزت کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ جو معاملات آفاق نے کیے اپنے گھر پہ, اور مثال میں گئی ہیں, اسکول بھی گئے, ملاقات ہوئی اسکول مس غزالہ سے اور باقی کولیگ سے بھی. تو قرآن کریم میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تم کرتے ہو اس طرح کی چیزیں تو میں تمہارا مقروض ہوں. اب جو میں نے انٹرویو کو شروع میں بات کی تھی
کہ اپرچونٹی دروازے پہ دستک دے رہی. کتنا خوش نصیب ہیں یہ لوگ. اور میرا خیال ہے کہ میرے سامنے بھی، میں نام نہیں لوں گا غیبت ہو جائے گی، ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت بیٹھی ہے کہ جس نے اس اپرچونٹی کو نہ صرف ریسیو کیا بلکہ اس کو گلے لگا کے تھام لیا. یہاں سے کوئی تیسرا بھی ہے کیا اس ویڈیو پہ؟ نہیں، یہاں تو تیسرا کوئی نہیں ہے، بس میں اور آپ ہیں. میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہ بڑی ایک خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا اور بڑے بڑے کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لے رہے ہیں. ذریعہ اللہ بناتا ہے سبحانہ اللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ، بلکہ ہمارا ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں ہمارے بیچ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اللہ جی. تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے، بڑا ان کا ان کی یہ کہنا چاہیے کہ وہ پراسپیرٹی بھی ہے، اللہ کا کرم ہے. اور جو آپ کی بات ہے کہ دس از این اپرچونٹی، یہ تو ایک اپرچونٹی ہے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے اور اس کو آگے لے کے چلے. اور جی. اسی میں آپ، مجھے پتا ہے کہ آپ کے کچھ آپ کے جو ہے پرابلمس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اس کو کنٹینیوس رکھنے میں کیا اس کو طریقہ کار کیا بنانا چاہیے، اس کی سسٹیننس کے لیے کیا طریقہ کار بنانا چاہیے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں تاکہ جو لوگ دستک کی آواز سن رہے ہیں ان کو وہ ذرائع مل جائیں تھامنے کے لیے. میرے دل سے یہ تمنا ہے کہ کاش یہ دستک جو ہے وہ دماغ سے ہوتے ہوئے دل تک اتر جائے ہم لوگوں، تو کام بہت آسان ہو جائے گا. صحیح بات. اب نہ صرف یہ کہ جو ہمارا بیچ تو ایک بیچ ہے جو کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ یہ سکسیسفل ماڈل بنتا ہے اور بن رہا ہے اور اتنے عرصے سے چل ہی رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، آگے بھی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تو یہ کہ یہ تو نہ صرف یہ کہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جو اسکولز جو اونرز اینڈ آپریٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ اویکننگ کال ہے کہ دیکھیں کہ ٹیچرز کو کیا حال ہے اور کیا کر سکتے ہیں. بلکہ یہ اور الومنائی جو ہیں اور بیچز جو ہیں اس ویڈیو کے ذریعے ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ان کے بھی تو وہ ٹیچرز ہیں اور ہمارے ٹیچرز نہیں تو دوسرے ٹیچرز تھے، مقام تو وہی ہے ٹیچرز کا. بالکل ایسا. تو یہ کہ بہت سی کوششیں کی جا سکتی ہیں اس میں، اور بات آپ نے کہا کہ دل میں اللہ تعالیٰ بس میسج اتارے اور ہمت کریں اور عزم کریں تو پھر انشاءاللہ آگے راستے تو خود ہی بن جاتے ہیں. انشاءاللہ. میں مطلب ایسے I came across few members in our classmates، جیسے کہ قاسم کا میں نام لوں گا. قاسم کو میں نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا، قاسم پراچا، مطلب بات بہت بڑی ہے لیکن میں تو بات کروں گا اور جو بھی فیل کروں گا میں کروں گا. میرے ایمان پہ اور جو میرا اعتقاد ہے اس پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے نا. اختلاف رائے ہو سکتی ہے لیکن میرے پاس تو اتھارٹی ہے. تو میں نے جنگ یرموک کا واقعہ، اور اس کو اتفاق کی بات ہے ہر رمضان میں وہ پورا واقعہ بار بار سنتا ہوں، خالد بن ولید کا. اور مطلب سلام پیش کرتا ہوں ایسے ماؤں کو جنہوں نے ایسے بہادر جنرلز پیدا کیا. اور پھر اس پہ پوری نظم بھی ہے، جنگ یرموک کا واقعہ ہم نے پڑھی بھی تھی. اور اچھا بات یہ کہ جس بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اور بہادری سب سے بڑی یہ تھی کہ مٹھی بھر مسلمان
اور وہ جمع غفیر اطالوی فوجوں کا یہ بڑا ایک کارنامہ. تو قاسم کا جو کارنامہ ہے وہ میں نے اس کو بولا کہ مجھے خالد بن ولید کی یاد آ گئی. اچھا ماشاء اللہ. اور قاسم کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ تو نکلتی ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن آنکھیں بھی اشبار ہو جاتی ہیں کہ اس کی تلوار تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس تلوار سے جو اس نے جو کارنامے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ واقعی اچھا. ایک بات میں آپ کو بتا، یہ تو میری بات، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو اور بھی کام چل رہا ہے، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہاں بھی چل رہا ہے. اس میں بنیادی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ بات ذہن سے آ رہی تھی ابھی میں جلدی سے، ہاں یہ تو میں اپنے دل سے جو دعا نکل رہی میرے جو بینیفیشریز ہیں وہ ان کے میری بات چیت ہوتی ہے نا ان سے، چکے ان کے جو دلوں سے جو دعائیں نکل رہی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ عرش ہل جاتا ہے. اچھا دو چیزوں پہ عرش ہلتا ہے. عرش کا اب یہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی عرش کی ڈیفینیشن، لیکن عرش کیا ہے بیسیکلی ایک اللہ کا وہ جہاں پہ ہم نے آیت الکرسی بھی تو ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی. تو ماں باپ جب بددعا دیتے ہیں یا ان کا دل دکھتا ہے نا اولاد سے، اور حضرت جبریل امین بھی آئے تھے تو 3 باتوں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی. تو اس میں ایک آمین تو یہ بھی تھی کہ جو روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو نہ رکھے تو ہلاک ہو، جو والدین کا نافرمان وہ بھی ہلاک ہو. اچھا یہ ٹیچرز جن کو ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی مدد کر رہے ہیں، ان کے دل سے جو دعا وہ سیدھا چھپر پھاڑ کے عرش پہ جا رہی ہے. یہ اتنا بڑا بینک بیلنس ہے نا کہ آج پوری کائنات کے آپ سارے بلینئرز جو فوربس لسٹ کے اوپر ہیں تو سب فیل ہو جائیں گے. بھائی میں اگر آپ کو آج اناؤنس کر دوں کہ آپ کا ایسا چھکا لگ گیا ہے کہ کل سے آپ جیف بیزوس اور بل گیٹس سب کو آپ نے بیٹ کر دیا، لائک $1 ٹریلین آپ کا اکاؤنٹ میں آ گیا. لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں عرش والی، یہ تو بہت ہائٹ ہے اس کی. ہاں، اور ہم جس عمر کے حصے میں ہیں، بہت سو میری اپنی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، 2 سال پہلے ہوا ہے. ہمارے بہت سو کے ہمارے پیرنٹس ایک یا دو دونوں ہی یہ کبھی کوئی ایک گزر چکے ہیں. تو ہم ان کی دعائیں ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں وہ دعائیں جو وہ دیتے تھے وہ کیسے ملیں گی. آپ سب سے بڑا خسارہ تو ہمارے زندگی میں یہ ہوتا ہے نا، ہمارے والدین چلے جاتے ہیں کہ ہماری جو ان کی جو دعائیں تھیں اس سے بڑھ کے تو کوئی دعائیں نہیں تھی. آج بھی میرے والد صاحب روز صبح 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں اور 4 بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھر فجر پڑھ کے سوتے ہیں. لیکن وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ ایوری سنگل نائٹ بلا ناغہ اپنے بچوں کی دعا کے. اور جن کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے تو وہ سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ جو آپ نے بات کی، ٹیچرز تو ہیں، ٹیچرز بھی تو ماں باپ کی طرح ہیں. کیوں نہ ہم ان سے وہ بینیفٹ حاصل کر سکیں آپ، اور اس بینیفٹ کو کنٹینیو رکھ سکیں جو ہمارے والدین جب حیات تھے. بالکل یہ حیات ہے تو ہم کم از کم ان سے تو ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک بات اور ایڈ کر لیں اس میں، جن لوگوں نے بھی پہل نہیں کی، ہمارے جو کلاس میٹس ہیں، جو جتنے بھی اسکول والے، وہ ایک دفعہ صرف بات چیت کریں ان سے، خیر ایک کوئی چھوٹا پھول کا بوکے ان کو دے، ان کی خوشیاں دیکھیں کیسی ہوتی. صحیح بات. ایک دفعہ ٹرائی، کہتے ہیں نا ہم ٹرائی کرتے ہیں، ٹیسٹ ڈرائیو، جیسے یہاں برطانیہ میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، گاڑی دے دیتے ہیں، لیجیے آپ 2 دن کے لیے ٹیسٹ ڈرائیو کریں.
صحیح. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مت کریں مدد ٹیسٹ ڈرائیو کے طور پہ. اتنا 2 دن کے لیے تو ہم گاڑی لیتے ہیں, کتنا ٹائم ہوتا ہے ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں. چند لمحوں کے لیے ٹیسٹ ڈرائیو ہی سمجھ کے آپ دیکھیں ایک ٹرائل کیسا لگتا ہے آپ کو. ہاں, ان ٹیچر سے بات تو کر کے دیکھیں آپ کو کتنی تسکین ملتی ہے. جی جی, اور کوئی سوال؟ بس میرے سے تو اب میں یہ کہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اگر کوئی ایک ایشو جو ہمیں یا کوئی ایک گفتگو کا کوئی ایسا اینگل یا موضوع جو ہم نے مس کر دیا, جو ہمیں کرنا چاہیے تھا آپ کے ذہن میں, تو اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ سوالات تو میرے اب ختم ہو گئے, تو انٹرویو بھی اب یہاں سے گھنٹے سے اوپر کا ہو گیا ہے. لیکن میں یہ کہ آخر میں یہ ضرور کہوں گا, ایک تو یہ کہ اگر کوئی بات رہ گئی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ پلیز ضرور کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں رہی تو اینڈ میں آپ کا میسج کیا ہے. دیکھیں بات تو ہم نے آلموسٹ جو ٹیچرز کے حوالے سے تھی, اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس تھے, بات ہم نے کر دی. ٹھیک, میرا جو میسج ہے وہ سمپل یہ ہے جو میں نے ابھی دیا ہے کہ ٹیسٹ ڈرائیو کے طور پہ آگے بڑھیں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس میں اشیمڈ آ جائے لفظ, اس کو آرے نہیں کہہ لیں. تو ہم اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں کنورٹ کرنے کا مجاز رکھتے ہیں. صحیح بات. جب ہمارے پاس یہ اختیار اللہ نے دے دیا تو why don't we avail this opportunity؟ مطلب اس میں مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قسمت اور بدقسمتی کا جو کھیل ہے یہ ایسا خوبصورت ہے کہ اللہ نے ہاتھ میں دے دیا اختیار کہ اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں کنورٹ کر لو. کتنا آسان ہے یہ سودا, اس سے آسان کیا ہوگا. تو اللہ عز و جل, یہ جو ورڈ ہے نا عز و جل, بہت زیادہ مہربان ذات ہے اللہ کی. اس میں ہم تھوڑا سا بڑھے نا تو کیا سے کیا ہو جائے. اگر حکومتیں دھیان نہیں دے رہی, میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں چاہے کوئی بھی ہو, ایوب خان ہو, بھٹو ہو, یا ضیاء الحق ہو, یا نواز شریف ہو, یا بے نظیر ہو, یا عمران خان ہو, یا مشرف ہو, جتنے بھی لوگ تھے, پرائیویٹ ٹیچرز کے بارے میں کسی نے بھی کچھ نہیں سوچا. سرکاری اسکولوں کے میں مانتا ہوں کہ تنخواہیں بڑی ہیں, سب کچھ افورڈ ہے, لیکن پرائیویٹ ٹیچرز کا پرسانہ حال بہت بھیانک ہے. تو اگر ہم اسی چکر میں پڑے رہے کہ حکومتیں کریں گی تو ہم شاید جو ڈیوٹی ہم نے کرنی ہے مجھ سے محروم ہو جائیں. تو آئی تھنک کہ یہ میسج میں دے رہا ہوں, اور ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ جو ایوارڈ والا پروگرام ہے ہم جلدی اس کو مرتب کریں انشاءاللہ. اور آگے میں جتنے بھی متعلقین ہیں, ہمارے کلاس میٹس ہیں, ان کو ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد قدم بڑھائیں, ہمارا ہاتھ بٹائیں. ہم کسی سے پیسے نہیں مانگ رہے, نہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ٹیچرز کا اکاؤنٹ ہے, ہمیں صرف بتا دو کیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس جو اکاؤنٹنگ ہے, جو ایک جیسے قرآن کریم کے اندر ہے, ہر چیز لکھ کے, کیونکہ ہر چیز کا ایک چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا. صحیح بات. تو پلیز میری ایک ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے کہ اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں, ورنہ قیامت کے دن یقیناً میری یہ باتیں لوگ یاد کریں گے کہ ایک درویش تھا, کس نے بڑی زبردست دعوت دی تھی لیکن ہم نے اویل نہیں کی, کاش کے کر لیتے. ٹھیک ہے یاسر بھائی, مجھ سے اگر اور کوئی سوال ہے تو بتائیں. نہیں, بلکہ میرے سے تو یہ کنٹینیو رکھیں گے. تو ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہے, تو ایسے گفتگو چلتی رہنی چاہیے, چاہے وہ اسکول کی صرف یادیں یاد اس پہ ہو, یا چاہے وہ ایشو ڈسکس کرنے پہ ہو.
لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جوڑا ہے تو آج کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. بالکل بالکل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا اپنے مصروف زندگی میں. اور میں ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ کا بالخصوص مشتاق کا اور آفاق بھائی کا، قاسم کا، ان سب لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں، مشکور بھی ہوں، اور ایک طرح سے میرے اوپر قرض ہے یہ. قرض کیا، بس کوششیں ہیں ہم سب کی. نہیں، یہ میں اپنے اوپر ایک قرض سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا بھروسہ کیا اور اتنا آگے مدد کی چلنے میں، کہ آپ لوگ اگر نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ ناممکن تھا. یہ نہیں انشاءاللہ بس اسی کو چلائیں گے آگے اور اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. لیٹس سی. اپنا خیال رکھیں. ضرور. تھینک یو، جزاک اللہ. سو کائنڈ آف یو. السلام علیکم.